اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ 19 رمضان المبارک 1442 ہجری، 2 مئی 2021 عیسوی۔ لاہور سے یہ ہمارا الحمدللہ ایک پروگراموں کا نیا سلسلہ ہے جس کا عنوان ہے دین توحید اور کلمہ طیبہ کے چند حقائق۔ اسلام جسے ہم عام مسلمان یہ مانتے ہیں کہ یہ دین توحید ہے، اور توحید کا تصور واحد ہونے سے ہے۔ واحد کا مطلب ایک ہے، یعنی ایسی ایک ذات جسے ہم اللہ مانتے ہیں، جسے ہم رب مانتے ہیں، جسے ہم الرحمن مانتے ہیں، جسے الرحیم مانتے ہیں، اور اسی کا عطا کردہ جو دین ہے، جو دین اسلام کہلاتا ہے، اس کے بارے میں ہم عام مسلمانوں کا یہ تصور ہے، ایمان ہے کہ یہ دین توحید ہے۔ تو اب دین توحید کے حوالے سے چند بڑی دلچسپ حقیقتیں ہیں اور قابل غور ہیں۔ سب سے پہلے ہم کلمہ طیبہ ہی کو دیکھتے ہیں کہ یہ دین توحید میں داخلے کا پہلا رکن ہے، پہلا قدم ہے۔ دین اسلام میں داخل ہونے کی پہلی شرط ہی بنیادی یہ کلمہ طیبہ ہے، اور جسے ہم لوگ کلمہ توحید کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال تو میرے دوستوں، میرے بچوں، یہی ہے کہ کیا یہ کلمہ توحید ہے؟ اس پورے کلمے کو اگر آپ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس میں لفظ واحد کہاں پہ ہے؟ اللہ کے ایک ہونے کا ذکر کہاں پہ ہے؟ یہ کلمہ توحید کیسے ہو گیا؟ بائی گرامر، بائی ڈیفینیشن، الفاظ کی روح سے، جملے کی بناوٹ کے لحاظ سے، عربی زبان کے لحاظ سے جب آپ دوبارہ اس پہ غور کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں واحد ہونے کا ذکر تو کوئی نہیں ہے۔ تو اس کو بائی گرامر، بائی ڈیفینیشن، بائی ورڈز، الفاظ کی روح سے کلمہ توحید تو نہیں کہا جا سکتا۔ اب آپ اس کو ایک بلا وجہ کا اعتراض نہ سمجھیں، یہ بات صرف سمجھانے کی نیت سے کی جا رہی ہے۔ ہم سب مسلمان الحمدللہ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ کلمہ توحید ہے، لیکن حقیر کی گزارش یہ ہے کہ حقیقت توحید کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے نا۔ تو اب اس کلمے میں اللہ کے واحد ہونے کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ قرآن پاک ہی میں لفظ واحد کئی آیتوں میں استعمال فرمایا گیا، ارشاد فرمایا گیا۔ سورہ یوسف میں ایک جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ام اللہ الواحد القہار، تو واحد ہونے کا لفظ تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے۔ تو جو دین توحید میں داخل ہونے کی پہلی شرط ہے، جسے ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، اس میں تو اللہ کے توحید کا، واحد کا ذکر ہی نہ آیا۔ ذکر تو یوں آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں اللہ کے ایک ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ دوسری دلچسپ یہ بات ہے کہ وہ دین جسے ہم دین توحید کہتے ہیں، جس کو ہم ایک اور واحد اور احد کے تصور میں دیکھتے ہیں، اس کا پہلا رکن اور اس کا پہلا جز اور اس کا پہلا کلمہ ہی دو ذاتوں کے نام کا کلمہ ہے۔ دو ذاتوں کے نام اس کلمے میں شامل ہیں، یعنی اللہ جل جلالہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب جس کلمے کو ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، بائی ڈیفینیشن وہ توحید کا ذکر ہی نہیں اس میں نظر آتا، اللہ کے ایک ہونے کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ ذکر تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور پھر ذکر ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ جسے ہم دین توحید میں داخلے کا پہلا رکن اور پہلا قدم کہتے ہیں، وہ تو ہے ہی دو ذاتوں کے نام کا کلمہ۔ تو پھر دین توحید کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔
توحید کی حقیقت کو جاننا بھی ضروری ہے کہ جب پہلا رکن ہی دو ذاتوں کے نام کا کلمہ ہے تو پھر توحید کی اصل حقیقت کیا ہے، توحید کی شان کیا ہے پھر۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید بات کرتے ہیں۔